آج کی اس بریفنگ کا مقصد افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ سرگرمیوں اور حالیہ دہشت گردی کے خلاف کیے جانے والے اقدامات کا احاطہ کرنا ہے۔ آج کی پریس کانفرنس میں رواں سال کے دوران سیکیورٹی اور دہشت گردی کے اہم معاملات پر روشنی ڈالی جائے گی۔ 2003 کے سیز فائر ایگریمنٹ پر عمل درآمد کے حوالے سے فروری 2021 میں جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی، اس کے بعد سے لائن آف کنٹرول کی صورتحال نسبتاً پرامن رہی ہے۔ ہندوستانی لیڈرشپ کی گیدڑ بھبکیاں اور لائن آف کنٹرول پر پاکستان کی جانب سے انفلٹریشن، ٹیکنیکل ایئر وائلیشنز اور دیگر الزامات کا لگاتار جھوٹا پروپیگنڈا بھارت کی در حقیقت ایک خاص پولیٹیکل ایجنڈے کی عکاسی کرتا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ اقوام متحدہ کے قائم کردہ یونائٹڈ نیشنز ملٹری آبزرور گروپ ان انڈیا اینڈ پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے۔ اس ضمن میں پاکستان کی طرف سے اقوام متحدہ کے مبصرین کو لائن آف کنٹرول پر مکمل رسائی دی گئی ہے، جبکہ بھارت کی طرف سے اقوام متحدہ کے مبصرین کو نہ ہی کوئی رسائی دی گئی ہے اور نہ ہی کوئی لبرٹی آف ایکشن کی اجازت دی گئی ہے۔ پاکستان کی طرف سے گزشتہ کچھ ہی عرصے کے دوران لائن آف کنٹرول پر 16 دورے کرائے گئے، جس میں بین الاقوامی میڈیا اور OIC کے سیکرٹری جنرل کا دورہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے، جبکہ بھارت کی جانب سے ایسا کوئی بھی وزٹ نہیں کروایا گیا جو کہ اس کی مقبوضہ کشمیر میں حقیقی صورتحال کو چھپانے کی خواہش کی غمازی کرتا ہے۔ رواں سال اب تک 56 مرتبہ بھارت کی جانب سے چھوٹی سطح پر مختلف سیز فائر کی خلاف ورزیاں کی گئیں، جس میں اسپیکولیٹو فائر کے 22، ایئر سپیس وائلیشنز کے 3، سیز فائر وائلیشنز کے 6 چھوٹے اور ٹیکنیکل ایئر وائلیشنز کے 25 واقعات شامل ہیں۔ بھارت کی لائن آف کنٹرول پر خلاف ورزیوں کے دوران اسی عرصے میں پاک فوج نے 6 جاسوس کواد کاپٹرز کو بھی مار گرایا۔ خواتین و حضرات، افواج پاکستان بھارت کی ان تمام شرانگیزیوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہمہ وقت تیار اور کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں مغربی سرحدوں کی۔ پچھلے چند ماہ سے بلوچستان اور KPK میں دہشت گرد امن و امان کو خراب کرنے کی بے حد کوششیں کرتے رہے ہیں، مگر فورسز، پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان مذموم عزائم کو بھرپور طریقے سے ناکام بنانے میں ہمتاً مصروف ہیں۔ پاکستان کی داخلی اور بارڈر سیکیورٹی کو یقینی اور دائمی بنانے کے لیے ہم مکمل طور پر فوکسڈ ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان کی سول اور ملٹری انٹیلیجنس ایجنسیز، لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور سیکیورٹی فورسز نے شاندار اقدامات کیے ہیں اور دہشت گردوں کے نیٹ ورکس کو کیفر کردار تک پہنچانے میں شب و روز اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ دہشت گردی کے ان واقعات میں TTP کا اور بلوچستان کی دہشت گرد تنظیموں کا بیرونی تعلق بھی ثابت ہوا ہے۔ افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء کے بعد افغانستان میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں کے نتیجے میں دہشت گردی کے واقعات میں نسبتاً اضافہ ہوا ہے۔ اب ہم رواں سال کی طرف مرکوز ہوتے ہیں۔ رواں سال میں مجموعی طور پر چھوٹے بڑے دہشت گردی کے 436 واقعات رونما ہوئے، جن میں 293 افراد شہید جبکہ 521 زخمی ہوئے۔ KPK میں 219 واقعات میں 192 افراد شہید جبکہ 330 زخمی ہوئے۔ بلوچستان میں 206 واقعات میں 80 افراد شہید جبکہ 170 زخمی ہوئے۔ پنجاب میں دہشت گردی کے 5 واقعات ہوئے، جن میں 14 افراد شہید جبکہ 3 زخمی ہوئے۔ اسی طرح سندھ میں ہونے والی دہشت گردی کے 6 واقعات میں 7 افراد شہید جبکہ 18 زخمی ہوئے۔ خواتین و حضرات، رواں سال سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف 8269 چھوٹے بڑے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے ہیں۔ اسی دوران لگ بھگ 1535 دہشت گردوں کو واصل جہنم یا گرفتار کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں 3591 آپریشنز،
851 दहशत गर्द गिरफ्तार और 129 को वास्ले जहन्नम किया गया। बलूचिस्तान में 4040 ऑपरेशंस के दौरान 129 दहशत गर्दों को गिरफ्तार और 25 को जहन्नम रसीद किया गया। पंजाब में 119 ऑपरेशंस किए गए और सिंध में 519 ऑपरेशंस के दौरान 398 दहशत गर्दों को गिरफ्तार जबकि 3 को जहन्नम रसीद किया गया। ख़वातीन व हज़रात, दहशत गर्दी के नासूर से निमटने के लिए रोजाना की बुनियाद पर 70 से जायद ऑपरेशंस अफवाज पाकिस्तान, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारे अंजाम दे रहे हैं। यहां यह बात इंतहाई अहम है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह अवाम और अफवाज पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत देयर इज नो गो एरिया इन पाकिस्तान। अलबत्ता मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दों की कुछ तश्कीलें सरगर्म अमल हैं जिनकी रोजाना की बुनियाद पर सरकोबी की जा रही है। इन ऑपरेशंस के दौरान दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों से बड़े पैमाने पर गैर कानूनी असला और गोला बारूद बरामद किया गया है और किया जा रहा है। जो दहशत गर्दी के वाकयात हुए हैं उनमें मुलव्विस टेररिस्ट, प्लानर्स और फैसिलिटेटर्स को भी बेनकाब और गिरफ्तार किया गया है। पुलिस लाइंस मस्जिद पेशावर के मासूम और नहत्ते शहरियों को नमाज के दौरान और कराची में कराची पुलिस ऑफिस पर हमला दहशत गर्दों के नापाक इरादों की अक्कासी करता है और यह वाज़ेह करता है कि इन दहशत गर्दों का रियासत पाकिस्तान, खुशहाल मुस्तकबिल और दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर हम 30 जनवरी 2023 को पेशावर पुलिस लाइंस पर होने वाले खुदकुश हमले की बात करें तो यह खुदकुश हमला टीटीपी क़यादत के अहकामात के बाद जमातुल एहरार के रुकन ने किया। चेहरे की शनाख्त और सीसीटीवी फुटेज से मिलने वाली तस्वीर से यह बात वाज़ेह हुई कि खुदकुश हमला आवर अफगान था। अगर इनके नेटवर्क की बात करें तो इस सिलसिले में खुदकुश हमलावर इम्तियाज उर्फ तोरा शाह को बाजोर से गिरफ्तार किया गया। उसके अलावा दीगर मजीद खुदकुश हमलावरों को जिनकी ट्रेनिंग मौलवी अब्दुल बसीर उर्फ एजाम साफी ने की, जिसका ताल्लुक जमातुल एहरार और टीटीपी से है, वो भी गिरफ्तार हुआ। इन दहशत गर्दों की ट्रेनिंग अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में की गई जिनमें कुनड़, अख्तूनखे, दुर्दाना और नौले शामिल हैं। पेशावर खुदकुश हमले में मुलव्वस दहशतगर्द का ताल्लुक अफगानिस्तान के इलाके कंदूज से था। इस खुदकुश हमलावर को हमले से 3 हफ्ते पहले हमले के सहूलतकारों के हवाले किया गया। सहूलतकारों को इस हमले की मनसूबाबंदी और अमल दरामद के लिए 75 लाख रुपए दिए गए। सहूलतकारों की तरफ से पहले 2 हमले मस्जिद में नमाजियों की तादाद कम होने के बायस मौखर कर दिए गए, जबकि तीसरे हमले में नमाजियों की बड़ी तादाद देखते हुए खुदकुश धमाका करवाया गया। इसी तरह कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की बात करें तो 17 फरवरी 2023 को जिन 3 दहशतगर्दों ने हमला किया वो तीनों दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के जवाबी हमले में जहन्नम रसीद हुए। कफायतुल्लाह का ताल्लुक लकी मरवत और जाला नूर का ताल्लुक साउथ वजीरतान डिस्ट्रिक्ट से था। इसके अलावा इस हमले के 3 मास्टरमाइंड्स को भी बाद अज़ा हिरासत में लिया गया, जिनमें अरियादुल्लाह, वहीद और अब्दुल अजीज सदीकी शामिल हैं। गिरफ्तार दहशतगर्दों से खुदकुश जैकेट्स और भारी मकदार में असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया। ये दहशतगर्द बारास्ता हब पुलिस ऑफिस कराची पहुंचे थे। अरियादुल्लाह ने 8 महीने तक केपीओ ऑफिस की रिकॉनेसेंस की और डीआई खान से दहशतगर्दों को लाने की मनसूबाबंदी की। जो तीनों दहशतगर्द केपीओ हमले में जहन्नम रसीद हुए। अरियादुल्लाह को टीटीपी की क़यादत की तरफ से अहकामात जारी हुए। इस सिलसिले में अरियादुल्लाह ने 30 लाख रुपए वसूल करने के बाद गाड़ी भी खरीदी जिसे हमले में इस्तेमाल किया गया। ख़वातीन व हज़रात, रवां साल ऑपरेशंस के दौरान 137 ऑफिसर्स और जवानों ने जामे शहादत नोश किया, जबकि 117 ऑफिसर्स और जवान जख्मी हुए। पूरी कौम इन बहादुर सपूतों और उनके लवाहिकीन को खिराज तहसीन पेश करती है, जिन्होंने अपनी कीमती जानें
मुल्क की अमन सलामती और हमारे रोशन मुस्तकबिल के लिए कुर्बान की। इससे जाहिर होता है कि अफवाज पाकिस्तान, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज की कमिटमेंट, रिजॉल्व और दहशतगर्दी को खत्म करने की सलाहियतों पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि हमारी मुक्तदर इंटेलिजेंस एजेंसी की शब रोज अनथक काविशों के नतीजे में बलूचिस्तान से बलोच नेशनल आर्मी के सरबराह और इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गुलजार इमाम उर्फ शंबे को गिरफ्तार किया गया है। दरपेश अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के बावजूद अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों और कामयाबियां किसी से ढकी छुपी नहीं है। अगर पाकिस्तान का मवाजना दीगर ममालिक से किया जाए तो जिस तरह पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है और लड़ रही है, इसको ना सिर्फ दुनिया ने एक्नॉलेज किया है बल्कि इसकी कोई नजीर नहीं मिलती। दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी कामयाब जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी इंशाअल्लाह। ख़वातीनो हज़रात, इसके साथ साथ वेस्टर्न बॉर्डर मैनेजमेंट रजीम के तहत जो काम जारी हैं वो पाया तकमील को पहुंचने वाले हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट के तहत 2611 किलोमीटर पाक अफगान सरहद पर 98% से जायद काम मुकम्मल हो चुका है, जबकि पाक ईरान बॉर्डर पर 85% से जायद कायम मुकम्मल किया जा चुका है। पाक अफगान बॉर्डर पर दहशतगर्दों की नक्लो हरकत की रोकथाम के लिए 85% किले मुकम्मल किए जा चुके हैं, जबकि पाक ईरान बॉर्डर पर 33% किले मुकम्मल हो चुके हैं और बाकी किलों पर काम तेजी से जारी है। अब तक 3141 किलोमीटर का एरिया फेंस कर दिया गया है। फेंसिंग और किलों के वसी जाल का मकसद दहशतगर्दों की नक्लो हरकत को महदूद करना है। इस कौमी मंसूबे की तकमील के लिए पाक अफवाज के कई जवानों ने अपनी जानें भी दी, मगर अमन के दुश्मनों को कामयाब नहीं होने दिया। एक डेडिकेटेड एफर्ट के जरिए कबायली इलाकों में पाक फौज ने 65% इलाके को बारूदी सुरंगों से पाक कर दिया है, जिसके जरिए 98,000 से जायद माइंस और अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंसेस को रिकवर करके न्यूट्रलाइज किया गया है और बहुत सी कीमती जानों को बचाया गया है। ख़वातीनो हज़रात, दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में उलमाए कराम और आपका मीडिया का भी अपना भरपूर किरदार अदा किया है, जो कि काबिले सताइश है। टीटीपी और दहशतगर्द तंजीमों के झूठे बयानिए को जो कि बैरूनी एमा पर कायम किया जा रहा है, वो भी उलमाए कराम, मीडिया और आप लोगों की मदद से रद्द किया गया है। कानून की बालादस्ती और पासदारी से ही मुआशरे तरक्की करते हैं। अब हम बात करते हैं दायमी अमन के लिए सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्ट की। वो इलाके जो दहशतगर्दी का शिकार थे, अब वहां इक्तिसादी सरगर्मियां जारी हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सोशो इकोनॉमिक मनूवर एक कलीदी हैसियत का हामिल है, जहां पर भी सिक्योरिटी अदारे अपना किरदार अदा कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 3654 तरक्याती मंसूबों का काम का आगाज किया गया, जिनकी लागत 162 बिलियन रुपए है। इन मंसूबों पर 85% काम मुकम्मल किया जा चुका है। इसके अलावा 95% आबादी जो मुतासरा 95% मुतासरा आबादी भी वापस अपने घरों को आ चुकी है। 162 बिलियन रुपए लागत के मंसूबों में मार्केट्स, तालीमी इदारे, हस्पताल और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट शामिल हैं। अलावाजी इसके साथ साथ आर्मी ने यूथ एम्प्लॉयमेंट स्कीम में भी भरपूर किरदार अदा किया है, जिसका क़याम 2021 में लाया गया। इस स्कीम के तहत कौमी धारे में लाकर 14,000 अफराद को आर्मी और एफसी में भर्ती किया जा चुका है, जबकि इस वक्त 1292 तलबा आर्मी पब्लिक स्कूल्स और मिलिट्री कॉलेजेस में ज़ेरे तालीम है। अलावाजी फौजी फाउंडेशन, माड़ी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड और मोहम्मद खेल कॉपर माइनिंग मंसूबे शमाली वजीरिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार अदा कर रहे हैं और करते रहेंगे।
بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال میں پہلے کی نسبت بہتری آئی ہے. بلوچستان میں ملک دشمن عناصر کی سی پیک اور دیگر ترقیاتی منصوبوں کو سبوتاژ کرنے کی تمام مذموم کوششیں ناکام بنائی جا رہی ہیں. سی پیک اور دیگر منصوبوں کی سیکیورٹی کو پاک افواج اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے بیش بہا قربانیاں دے کر یقینی بنا رہے ہیں. ریکوڈک کا منصوبہ بلوچستان کی ترقی میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہو رہا ہے جو صوبے کی معاشی بہتری میں کلیدی کردار ادا کرے گا انشاءاللہ. حال ہی میں چیف آف آرمی سٹاف نے دورہ گوادر میں گوادر کی تعمیر و ترقی کے لیے آرمی کے بجٹ سے کٹوتی کر کے کوئک امپیکٹ پروجیکٹس کے تحت فلاحی منصوبے جن میں تعلیم، سولر سسٹمز، فشریز، پانی، صحت، کھیل اور بہتر معیار زندگی کے لیے متفرق منصوبوں کا اعلان بھی کیا جو علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے معاون ثابت ہو رہے ہیں. ان تمام منصوبوں کو مکمل سیکیورٹی مہیا کی جا رہی ہے تاکہ یہ بروقت مکمل ہو جائیں اور بلوچستان کے عوام ان سے جلد مستفید ہو سکیں. خواتین و حضرات، علاوہ ازیں افواج پاکستان نے دوست ممالک ترکیہ اور شام میں زلزلہ متاثرین کی امداد میں بھرپور کردار ادا کیا ہے. پاکستان آرمی کی اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم نے مشکل کی اس گھڑی میں کامیاب سرچ اینڈ ریسکیو آپریشنز کر کے متعدد قیمتی جانوں کو بچایا. پاکستان نیوی اور پاکستان فضائیہ نے بھی ان امدادی کارروائیوں میں بھرپور حصہ لیا جس پر نہ صرف ترکیہ اور شام کی عوام نے اکنالج کیا بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی پذیرائی ملی. اس وقت بھی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور افواج پاکستان کی جانب سے ترکیہ اور شام کے زلزلہ متاثرین کی امداد کا سلسلہ جاری ہے. یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ قدرتی آفات کے خلاف اور عوام کی مدد کے لیے افواج پاکستان کا رول ایک جاری و ساری عمل ہوتا ہے. جیسا کہ آپ نے حالیہ دنوں میں دیکھا کہ تورخم لینڈ سلائیڈ، سوات اور کراکرم ہائی وے میں حالیہ بارشوں کے نتیجے میں ہونے والی تباہ کاریوں کے خلاف افواج پاکستان کی امدادی سرگرمیاں جاری رہیں. اب ہم پاکستان آرمی کی آسٹیرٹی میئرز کے بارے میں کچھ بات چیت کرتے ہیں. پاکستان آرمی نے موجودہ معاشی صورتحال کے پیش نظر اپنے آپریشنل اور خصوصاً غیر آپریشنل اخراجات کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ معیشت کی بہتری کے لیے ہر قسم کے اخراجات میں کمی لائی جائے گی. اس سلسلے میں پیٹرولیم، راشن، تعمیرات، غیر آپریشنل پروکیورمنٹ، ٹریننگ اور غیر آپریشنل نقل و حرکت میں کمی کے ساتھ ساتھ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے سیمولیٹر ٹریننگ اور آن لائن میٹنگز کے انعقاد کو بڑھایا جا رہا ہے تاکہ اس مد میں بھی اخراجات کو کم کیا جا سکے. آخر میں 2 دہائیوں کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس دہشت گردی کی جنگ کا بحیثیت قوم یکجا ہو کر بہادری سے مقابلہ کیا ہے اور کر رہے ہیں. ہمارا یہ سفر قربانیوں اور لازوال حوصلوں کی ایک شاندار مثال ہے. پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس نے دہشت گردی کے عفریت کا کامیاب حکمت عملی اور قومی اتحاد سے بھرپور سامنا کیا ہے اور انشاءاللہ اس کے دائمی خاتمے تک یہ جد و جہد جاری رہے گی. ہم سب کو پاکستان کو ایک خوشحال، پرامن اور محفوظ ملک بنانے کے لیے اپنا انفرادی اور اجتماعی کردار ادا کرتے رہنا ہوگا. افواج پاکستان پرعزم ہیں کہ عوام کے تعاون سے ہم ہر چیلنج پر قابو پا لیں گے اور وطن عزیز کو مستحکم اور دائمی امن کا گہوارہ بنائیں گے انشاءاللہ. اب میں آپ کے سوالات کا جواب لوں گا. بٹ آئی ول اپریشیٹ کہ جو ٹاپک ہے آج کا کاؤنٹر ٹیررزم سیکیورٹی، اگر ہم اس پہ ہی محدود رہیں. Assalamu alaikum, sir. This is Sumaira Khan from Sama Television. I'm here, sir, over here. So you talked about all the operational activity of Pakistan's armed forces
regarding countering the terrorist and terrorist activity across Pakistan, and commendable efforts. We recently heard about a lot hype about in the National Security Committee recently held. Can you just briefly tell us that is there any detailed operation across the Pakistan that is going to take place against the terror element that we just talked about in detail? And if it's so, we again heard a lot about its hype that it's going to be having a whole nation approach, as Army Chief also talked about it. So what do you think, if you could just share some cardinal and salient features about this military operation, that if you are going to conduct it against terrorists, how it's going to be different from the previous ones, or if it's going to be, what should be its exclusivity for the people who are listening to you right now in Pakistan and globally as well. Thank you very much. یہ جو دہشت گردی کے خلاف ہماری جنگ ہے یہ 2 دہائیوں پہ طویل سفر ہے. آپ سب لوگوں کو یہ یاد ہوگا کہ ایک وقت یہ بھی تھا کہ ہمارے درمیان اس معاشرے کے اندر ایک الجھن اور کنفیوژن تھی کہ یہ مسلمان کے خلاف لڑ رہا ہے. تو یہ ایک بیانیے کی الجھن تھی, ایک بیانیے کا تضاد تھا. آپ کو وہ وقت بھی یاد ہوگا کہ جب مالاکنڈ ڈویژن اور سوات میں تقریباً دہشت گرد تنظیموں کی ایک عملداری قائم ہو چکی تھی, وہاں پہ ان کے کوٹس بن چکے تھے. آپ کو وہ وقت بھی یاد ہوگا جب پاکستان کے بڑے شہروں میں آئے روز کوئی دھماکہ ہوا کرتا تھا. تو ہم نے ایک بڑا طویل سفر طے کیا ہے اس دہشت گردی کی جنگ میں. یہ جو طویل سفر ہے یہ ایک جامع حکمت عملی اور منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا ہے, جس کی تمام سکسیسو حکومتوں نے اور عوام کی تائید سے اس کی انڈورسمنٹ کے ساتھ طے کیا گیا. یہ جو سفر تھا اس کی آپریشنل لیول پہ 4 جزیات ہیں. وہ ہے کلیئر, ہولڈ, بلڈ اور ٹرانسفر. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کائنیٹک آپریشنز ہیں, جو افواج پاکستان اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, وہ ایک علاقے میں جائیں گی, وہ جاتی ہیں, اس علاقے سے دہشت گردوں کو کلیئر کیا جاتا ہے, اس کا ہولڈ کیا جاتا ہے, اور وہاں پہ جو باقی جزیات ہیں اسٹیٹ کی, چاہے وہ انتظامی ڈھانچہ ہے, چاہے وہ معاشرتی ڈھانچے ہیں, چاہے وہ آپ کی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, چاہے وہ عدالتیں ہیں, چاہے وہ اکنامک منور ہے, وہ تمام وہاں پہ لگایا جاتا ہے, جس میں اس کی بلڈ کا فیز ہوتا ہے, جہاں پہ دہشت گردی کے جو اصل محرکات ہیں ان کا تدارک کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد اس علاقے کو بدتدریج سول انتظامیہ کے حوالے کر کے فوج وہاں سے باہر نکالی جاتی ہے. اس پوری آپریشنل عمل کو آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے کامیابی سے مالاکنڈ اور سوات کے علاقوں میں دیکھا, جہاں پہ کلیئر, ہولڈ, بلڈ اور ٹرانسفر کو مکمل کر کے عملداری سول اداروں کے حوالے کر دی گئی. جہاں تک نیولی مرج ڈسٹرکٹ کا تعلق ہے, جو ہمارے پرانے قبائلی علاقے تھے, وہاں پہ جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی بریفنگ میں کہا کہ الحمدللہ آج دیر از نو گو ایریا ان پاکستان. تو دیٹ مینس کہ جو کلیئر اور ہولڈ کے فیزز ہیں وہ باخار و خوبی عوام کی تائید, حکومت کی سپورٹ, ہمارے شہداء کی لازوال قربانیوں اور اس قوم کے حوصلوں کے ساتھ مکمل کیے جا چکے ہیں. وزیر اعظم پاکستان اور حکومت پاکستان نے ضروری سمجھا ہے کہ اب وہ ٹائم ہے جبکہ بلڈ اور ٹرانسفر کے فیزز کو مکمل کر کے ہم دائمی امن کی طرف جائیں, اور یہ سفر آلریڈی شروع ہو چکا ہے. آپ کو میں نے اپنی بریفنگ میں بتایا کہ 162 بلین روپے لاگت کے منصوبے آلریڈی وہاں پہ اس وقت عمل درآمد میں ہیں. لیکن جہاں پہ یہ دائمی امن کی طرف ہم نے جانا ہے, اسی وقت دشمن ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز خطے میں بدلتی ہوئی صورتحال بھی اپنی آخری اور بھرپور کوشش کر رہی ہیں اور کریں گی, کیونکہ یہ جو آپریشنز ہیں, جو دہشت گردی خلاف آپریشنز ہیں, یہ ہول آف نیشن اپروچ سے ہوتے ہیں. اس میں کائنیٹک آپریشنز ایک ضروری اہم حصہ ہے لیکن مکمل سلوشن نہیں ہے. السلام علیکم, وسیم عباسی فرام وی نیوز. سر, میں آپ کی توجہ ایک ریسنٹ اسٹیٹمنٹ کی جانب دلانا چاہتا ہوں جو حامد میر صاحب, جو معروف اینکر پرسن ہیں, انہوں نے دی ہے. اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ 2019 میں
دی دین آرمی چیف نے ان سمیت کچھ 25 صحافیوں کو بریفنگ دی اور اس میں ان کو بتایا کہ مودی صاحب پاکستان کا دورہ کریں گے, انڈین پرائم منسٹر, اور یہ بھی بتایا کہ پاکستان فوج کی جو پریپیئرڈنس ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ کنسرن ریز کیے کہ جی فیول نہیں ہے ٹینکس کے آپریشنس کے لیے. تو اس پہ کافی کنسرن پائے جاتے ہیں, سوشل میڈیا پہ ڈسکشنز بھی ہو رہی ہیں کہ آر وی ریڈی فار دا وار, اور کیا اس پہ ہے, تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی ایکشن بھی ہونا چاہیے جنہوں نے یہ بات کی ہے. جی, دو معاملات ہیں جن کی آپ نے اشارہ کیا, ایک کشمیر اور ایک آپریشنل پریپیئرڈنس. بھارت کے جارحانہ عزائم اور بے بنیاد الزامات اور دعوے تاریخ کے اوراق کو نہیں بدل سکتے. کشمیر کی عالمی تسلیم شدہ متنازع حیثیت کو نہیں بدل سکتے. کشمیر نہ کبھی بھارت کا اٹوٹ انگ رہا ہے اور نہ رہے گا. آرمی چیف نے کمان سنبھالنے کے بعد پہلا دورہ لائن آف کنٹرول کا کیا اور واضح الفاظ میں پیغام دیا کہ افواج پاکستان اس ملک کے چپے چپے کا دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے, اور اگر ضرورت پڑی تو وی کین ٹیک دس بیٹل انٹو دی اینیمیز ٹیریٹری. میں یہاں پر یہ کہنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر کسی مس کیلکولیشن یا غلط فہمی کی وجہ سے ہندوستان کوئی مہم جوئی کرنے کا سوچتا ہے, ارادہ کرتا ہے, تو عوامی حوصلے اور عوام کی سپورٹ کے ساتھ افواج پاکستان اس کو بھرپور جواب دے گی. اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. دوسرا پوائنٹ آپ نے آپریشنل پریپیئرڈنس کا کیا. افواج پاکستان نے 2 دہائیوں سے طویل دہشت گردی کے خلاف ایک انتہائی دشوار گزار اور قربانیوں سے بھرپور جنگ لڑی ہے. وی آر اے بیٹلڈ ہارڈنڈ آرمی اینڈ بیٹلڈ ہارڈنڈ آرم فورسز وچ آر لیڈ فرام دی فرنٹ بائی دی آفیسرز. اور اگر آپریشنل پریپیئرڈنس کی آگے بات کریں تو فروری 2019 میں پلوامہ میں ہندوستان نے مکمل منصوبہ بندی کر کے, سوچ سمجھ کے, جس کے ثبوت ابھی ان کے اپنے گورنر سیتا پال ملک اور ان کے ایکس آرمی چیف خود دے رہے ہیں. انہوں نے پوری سوچ سمجھ کے منصوبہ بندی کے ساتھ وہ آئے, تو آپریشنل پریپیئرڈنس آرم فورسز کی آپ کے سامنے ہے, تاریخ اس کی گواہ ہے. ہندوستان بھی اور باقی جو عوام ہیں, باقی جو ملک ہیں دنیا کے, وہ بھی اس کے گواہ ہیں. اور جہاں تک کچھ ناقدین کا اور بھارت کے پروپیگنڈے میں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپریشنل پریپیئرڈنس میں کوئی پرابلم ہے, تو پاکستان اور بھارت کا دفاعی بجٹ تو کئی دہائیوں سے اس میں فرق ہے. پر کیپٹا فوجی پہ جو خرچہ ہوتا ہے وہ تو کئی دہائیوں سے بھارت کا ہم سے بہت زیادہ ہے. نہ یہ شک پہلے کسی کو تھا, نہ ابھی ہے, اور نہ آئندہ رہے گا. اور آخر میں ان سب چیزوں کو آپ بالائے طاق بھی رکھ دیں تو پاکستان فوج کا ایک ایک سپاہی ایمان, تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ کے جذبے سے سرشار ہے. ہم شہادت کو آگے بڑھ کر گلے لگاتے ہیں. ہم اپنے جسد خاکی آئے روز اس زمین میں مٹی میں ڈالتے ہیں, اور آپ اور قوم اس بات کی گواہ ہے. سر, محمد عمران, دنیا نیوز. سر, ایک تو یہ بتائیے گا کہ بہت زیادہ میڈیا کے اوپر بھی اوور آل ڈسکشنز کے اندر بھی یہ بات آ رہی ہے سرٹن کوارٹر سے کہ اب تک جو ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں جنرل باجوہ کا انفلوئنس موجود ہے. خصوصی طور پہ جو سوشل میڈیا کے حوالے سے جو مختلف کریک ڈاؤنز یہ وہ اس حوالے سے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات کہی جاتی ہے, تو اس کے اوپر ذرا آپ کامنٹ کر دیں سر. دیکھیے, یہ جو کچھ چیزیں جو مشاہدے میں آپ کے بھی آئی ہوں گی, ہر شخص اپنی ایک رائے کا
اور تجزیے کا اسے حق رکھتا ہے. اگر ہم دیکھیں کنسیپشلی تو چیف آف آرمی اسٹاف جناب عاصم منیر اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ جو طاقت ہے اصل طاقت کا جو محور ہے اور جو مرکز ہے وہ عوام پاکستان ہے. اور جہاں تک سیاست کا تعلق ہے، پاکستان کی جو فوج ہے وہ ایک قومی فوج ہے. ہمارے لیے تمام سیاستدان اور تمام سیاسی جماعتیں قابل احترام ہیں. آپ بھی یہ نہیں چاہیں گے، فوج پاکستان بھی نہیں یہ چاہیں گی کہ وہ کسی ایک خاص سیاسی سوچ یا خاص سیاسی زاویے، نظریے یا جماعت کی طرف راغب ہوں. جس طرح افواج پاکستان میں ہر مسلک، ہر علاقے اور پورے پاکستان کی نمائندگی ہے، اسی طرح یہ خاص سیاسی سوچ کی نمائندگی نہیں کرتے. اور جہاں تک آپ تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو دہشت گردی کی بات کریں، ملک دشمن عناصر سے لڑنے کی بات کریں تو فوج پاکستان کا ان کے ساتھ رشتہ صرف کائنیٹک آپریشنز کا ہے جو جاری ہیں اور جاری و ساری رہیں گے دہشت گردی کے خاتمے تک انشاءاللہ. جنرل صاحب، احمد منصور 24 نیوز سے تعلق ہے. آپ نے جو پہلے اپنی بریفنگ میں بتایا کہ جو فوج کا کام مغربی سرحدوں پہ، مشرقی سرحدوں پہ جو انٹرنل سیکیورٹی، دہشت گردی کی جنگ بہت کامیابیاں ہیں اور وہاں پہ ہر محاذ پہ مطمئن بھی ہیں، قوم بھی مطمئن ہے. لیکن سر سوشل میڈیا کا جو محاذ ہے، معذرت کے ساتھ وہاں پہ حکومت، ریاست، ادارے ہم اس طرح کامیاب بھی نہیں ہے اور میں سمجھوں گا کہ ریاست ناکام ہو رہی ہے. ہاں، میں آپ کو آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو، جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، ان کی برداشت کو میں داد دیتا ہوں. لیکن سر ریاست کمزور ہو رہی ہے. ان کی ذات کی بات ہو تو وہ برداشت کریں. ریاست پر حملے ہیں پاکستان کے اندر سے، پاکستان کے باہر سے. شاہین صاحبائی صاحب ہیں جی، وجاہت ایس خان ہیں، عادل راجہ ہے، حیدر مہدی، وہ بہت ساری لمبی لسٹ ہے. پورا ٹولہ اور آپس میں یہ منظم ہے، پورا نیٹ ورک ہے. یہ کوئی اب دھکی چھپی بات نہیں ہے، سب کو پتا ہے. لیکن کوئی ریئیکشن ہمیں نظر نہیں آ رہا. اتنی کمزوری کیوں ہے؟ کیا آئین اور قانون میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے اوپر رہتے ہوئے اس کا سدباب ہو؟ کیا کچھ ایسی پالیسی ہے؟ اگر حکومت نہیں کر رہی، عدلیہ خاموش ہے، تو ادارے کہاں تک خاموش رہیں گے؟ کچھ ہے پلان میں یا ہم سمجھیں کہ برداشت ہی کرتے رہیں گے؟ آپ نے ایک بڑے اہم مسئلے کی طرف نشاندہی کی جو کہ آج کل جو سا ہے، جس سے یہ پوری جو ایک ہیجان اور اضطراب کی کیفیت طاری ہوئی. دیکھیے، آئین پاکستان ہر شہری کو آزادی رائے کا حق دیتا ہے، بالکل دیتا ہے. لیکن یہی آئین اس آزادی رائے کو چند قوانین اور بندشوں کے اندر قیود کرتا ہے. سوشل میڈیا اور میڈیا میں بھی افواج پاکستان اداروں اور ان کے عہدیداروں کے خلاف جو بات چیت کی جا رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ نہ صرف غیر ذمہ دارانہ اور غیر دانشمندانہ ہے بلکہ غیر آئینی بھی ہے. اور ہمیں اس بات کا بھی ادراک ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ یہ ذاتی حیثیت سے کر رہے ہوں، بلکہ لیکن اس کے پیچھے کچھ ذاتی اور سیاسی مقاصد بھی ہیں. اور کچھ کیسز میں بیرون ملک جو آپ کی ایجنسیز ہیں، جو ہاسٹل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کے ایجنڈے کو بھی آگے بڑھایا جا رہا ہے. ان کے اعلی کار بھی بنے ہوئے ہیں. افواج پاکستان کا جو قانون قوانین ہے، جو ہماری ٹریننگ ہے، جو ہمارا ڈسپلن ہے، وہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم ہر بلا بنیاد الزام اور تجزیے کا ترکی با ترکی جواب دیں. آپ لوگ بھی یہ نہیں چاہیں گے، عوام بھی یہ نہیں چاہے گی کہ ان کی افواج ایک لا حاصل بحث میں پڑ جائے اور اپنا فوکس اپنے آپریشنل میٹر سے، جو کہ حکومت اور آئین نے ہمیں تفویض کی ہیں، ان ذمہ داریوں سے ہٹا کے اس لا حاصل بحث میں پڑ جائے. ہم تعمیری تنقید کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن یہ بات ہم بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ دنیا کی کسی اور فوج کی طرح افواج پاکستان بھی دھونس اور فریب سے اس کو دباؤ میں نہیں ڈالا جا سکتا.
जहां तक सरकोबी का मामला है जो आपने कहा, अगर यही बातचीत आपके बारे में, सहाफियों के बारे में या सियासी लीडर्स और उनकी पार्टीज के बारे में की जाए तो आपको पूरा हक हासिल है कि उसी मीडियम में रह के आप उनको जवाब दें। अगर ये किसी मुअज़्ज़ज़ जज के बारे में की जाए तो हित्ते इज्जत का कानून हरकत में लाया जा सकता है। अगर ये बातचीत इदारों या उनके अहदेदारान के बारे में की जाए तो हम भी कानून को हाथ में लिए बगैर सिर्फ कानून पाकिस्तान को ही हरकत में ला सकते हैं, जिसकी कुछ मिसालें आपको कुछ केसेस के सिलसिले में मिलती भी हैं। सर, साबिक आर्मी चीफ के हवाले से जैसे वसीम भाई ने सवाल किया तो उसी को आगे बढ़ाऊंगा कि एक ऐसी टाइमिंग है उस स्टेटमेंट के मंजर आम पर आने की जब G20 का इजलास इंडिया होस्ट कर रहा है और फिर इंडिया में कोई भी मकबूजा कुछ में कोई भी वाकया हो जाए तो फौरी तौर पे एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है कि जी पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है। दूसरा, एक मुस्तकबिल करीब में उनके इलेक्शंस भी हैं, तो कोई ऐसा इरादा तो नहीं लग रहा कि एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इंडिया प्लान कर रहा हो जैसे पुलवामा का कर चुका है। और एक छोटा सा सवाल, तारीख की मुख्तसर तरीन एक रात स्टेटमेंट आई आर्मी चीफ के 4 रोज़ा दौरा चाइना के हवाले से, क्या वो उसकी मजीद एलेबोरेट करेंगे, उसकी क्या क्या उसकी अहमियत है? मैं आपके पहले सवाल की तरफ पहले आता हूँ। देखें, ये बदकिस्मती है कि हिंदुस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, जो उसकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, उसमें पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के हालात की एक अहमियत है। उसकी एक वजह भी बनती है कि उनके अपने जो मसाइल हैं और उनसे तवज्जो हटाने के लिए वो पाकिस्तान के बारे में एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाते रहते हैं। इसकी आपको मिसाल जौन सी है, EU, अभी ताज़ा मिसाल EU डिसइंफो लैब का आपने देखा होगा, जिसके अंदर जौन सा है बड़े मुफस्सल तरीके से इंडिपेंडेंट जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, एजेंसीज हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह जाली NGOs क्रिएट की जाती हैं, किस तरीके से जाली खबरसार एजेंसियाँ क्रिएट की जाती हैं, खबर चलाई जाती है और उसको फिर सोशल मीडिया के ज़रिए मेन स्ट्रीम मीडिया में लाया जाता है, उस पर तज्ज़िये किए जाते हैं। तो इसलिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस, पाकिस्तान के खिलाफ जाली प्रोपेगेंडा करना और पाकिस्तान के अंदर भी सोशल मीडिया को इन्फ्लुएंस करना, अपने आलायकारों के साथ उस चीज़ को बढ़ाना, ये हिंदुस्तान का शेवा रहा है और ये वो करता है और करता रहेगा। अफसोस की बात यह है, जहाँ पे हमें और मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, वो ये है कि कुछ अनासिर जो मुल्क में दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पे उनके इस एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। जहाँ आपने बात की चाइना की, तो चाइना और पाकिस्तान तारीख़ी ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान आर्मी के और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बड़े दरीना, बड़े अहम और पेशावराना ताल्लुकात हैं और इसी सिलसिले में ये आर्मी चीफ का दौरा जोन सा है, जिस तरह हमने स्टेटमेंट में आईसीपीआर की कहा कि फॉर द बायलैटरल एनहांसमेंट ऑफ द बायलैटरल म्यूचुअल रिलेशनशिप्स, ये किया गया। जैसे मैं जावेद शहजाद हूँ, ABN टेलीविजन इस्लामाबाद से। जैसे मैं आपको थोड़ी देर के लिए प्राइम मिनिस्टर हाउस लेके जाना चाहूँगा, जहाँ पे चंद हफ्ते पहले कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था। उस इजलास के हवाले से जो एलामिया जारी किया गया था सर, उसमें बताया गया था कि दहशतगर्दी की जो नई लहर है, ये कलअदम TTP के साथ नरम गोशा और अदम सोच विचार पर मबनी पॉलिसी का नतीजा थी। जैसे आप समझते हैं कि अवामी तवक्कुआत और ख्वाहिशात के बरक्स ये सारा कुछ हुआ, इसका जिम्मेदार कौन था और इन जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी हो रही है या सिर्फ खामोश डिप्लोमेसी तक महदूद रहेंगे? थैंक यू सर। देखिए, TTP के साथ जो मुज़ाकरात थे, वो उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान का फैसला था, इसका वो बरमला इज़हार भी कर चुके हैं। मैं अपने महदूद रखूँगा अफवाज पाकिस्तान और दहशतगर्दों का। अफवाज पाकिस्तान और दहशतगर्दों का जो ताल्लुक है, आई थिंक मैं इसका पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, वो काइनेटिक ऑपरेशंस का है, वो अस्करी ताल्लुक है और ये ताल्लुक अस्करी रहेगा, काइनेटिक ऑपरेशंस का रहेगा, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस का रहेगा, दहशतगर्दों के आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक रहेगा, दायमी अमन के क़याम तक रहेगा और वही ताल्लुक रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। शुक्रिया। जी, मेरा नाम एजाज अहमद है फ्रॉम JNN न्यूज़। जो अभी आपने ब्रीफिंग दी दहशतगर्दी से मुतालिक, इसमें दो चीज़ें बहुत वाज़ेह हैं।
एक तो ये कि हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, चाहे वो पुलिस हो, आर्म फोर्सेस हो, एफसी हो, वो खास टारगेट दिखाई देते हैं। और दूसरी एक और बात वाज़ेह ये होती है कि पंजाब और सिंध के मुकाबले में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जो है वो वहाँ वाक़यात ज़्यादा और बहुत ज़्यादा है। मतलब उसका अगर आप रेशो देखें तो एक जानिब 6 और 5 और दूसरी जानिब सैकड़ों में है। तो इन दोनों टारगेट्स की क्या आपके नज़दीक वजूहात है, क्या एनालिसिस करते हैं आप इसका? देखिए, एक चीज़ हमें वाज़ेह होनी चाहिए कि दहशतगर्दों जो दहशतगर्द तंजीमें हैं और इनके जो पीछे सहूलतकार हैं, जो इनको हॉस्टाइल इंटेलिजेंसीज इनको सपोर्ट करती हैं, इनका कोई नजरिया, कोई मजहब, कोई ईमान नहीं। ये बिला तफरीक सबको हिट करते हैं। ये मसाजिद में भी हमले करते हैं, ये अवामी मकामात पे भी हमले करते हैं, ये पुलिस पे भी करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पे भी करते हैं, उलमा पे भी करते हैं, मीडिया और सहाफियों पे भी करते हैं। बिलखुसूस ये जो आपने बात की पुलिस की, पाकिस्तान की जो पुलिस है और स्पेशली जो केपीके की पुलिस है, इनकी बेशबहा कुर्बानियां हैं। एंड द नेशन मस्ट एक्नॉलेज इट एंड वी एक्नॉलेज इट। और इन्होंने बड़ी जवामर्दी से दहशतगर्दी का मुकाबला किया है और कर रही है। अफसोस भी होता है कभी कभार के छोटे से वाक़े पे पुलिस को और स्पेशली केपीके की पुलिस को जो सा तनकीद का निशाना बनाया जाता है। पाकिस्तान की जो फौज जो है वो इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, इनकी ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में इंटेलिजेंस आपस में शेयर करना और जॉइंट ऑपरेशंस, इन तमाम चीज़ों में केपी पुलिस के साथ है और हम साथ देते रहेंगे। आपने दूसरा सवाल किया गालिबन पंजाब और सिंध का। जी देखिए, आपने ये मैंने अपनी ब्रीफिंग में बताया कि हम तकरीबन 70 से ज़ायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, काइनेटिक बेस्ड ऑपरेशंस दहशतगर्दी के खिलाफ सिर्फ कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। आपको शहरों में शायद इसका अंदाजा नहीं होता। इस वक्त आज भी तकरीबन 70 ऑपरेशन इंटेलिजेंस और मिलिट्री और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी सिर्फ दहशतगर्दी खिलाफ इस मुल्क में कर रहे हैं, जिनकी ज्यादा तादाद 4040 के करीब जोन से हैं इस रवां साल में बलूचिस्तान में, और 3591 आई सपोज के वो आपके केपीके में हुए। ये ऑपरेशंस सरहदी इलाकों में, उनसे मुल्हका इलाकों में जो किए जाते हैं, इनके जो पॉजिटिव असरात हैं वो आपको बड़े शहरों में मिलते हैं। तो ये जो पंजाब में और सिंध में हमें निस्बतन अमन नजर आता है, इसकी जो जंग है वो सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस फोर्सेस उन इलाकों में लड़ रही हैं। और इवन देन, जबकि इतने ऑपरेशन होने के बावजूद भी आपको जब दहशतगर्दी के कुछ वाकयात नजर आते हैं तो इससे आप अंदाजा करें कि दूसरी तरफ से कितनी कुव्वत और कितना पैसा और कितनी साजिश इसमें की जा रही है, जिसके खिलाफ आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस हर रोज लड़ रही हैं। इंटेलिजेंस पे भी लड़ रही हैं, ग्राउंड पे भी लड़ रही हैं, पुलिस भी लड़ रही है, फौज भी लड़ रही है, एफसी भी लड़ रही है, रेंजर्स भी लड़ रही है। Bismillahirrahmanirrahim. Sir, Faisal Raza Khan, I am the senior correspondent from 92 News. My first question is related to domestic and particularly related to the veterans of Pakistan military. There are several organizations operating in Pakistan, particularly 3 or 4 are very active and they are towing the political agenda. But most of the times they are portraying as an official, or sometimes that they are registered with some defense organization or with GHQ or in official patronage of any army or any military organization. Recently, Lieutenant General retired Amjad Shoaib was arrested, and there was a lot of hue and cry, and mostly military was criticized, particularly Pakistan Army. So how do you see that particular aspect, whether they are the registered official organizations representing some Ministry of Defense or are registered in GHQ? Because earlier on there was clarification by MOD as well, but there was no particular action taken. Do you think that this is also maligning Pakistan's military as they are towing some political agenda and they are portraying that they are
might be registered somewhere. Secondly, related to Chief of Army Staff's China visit, there are reports that Pakistan Army is engaged with the China People's Liberation Army, as you have rightly pointed out, from the last many decades. And during this whole war against terror, most of the military hardware was consumed, or wear and tear is there, and particularly related to the gunship helicopters. So whether Army Chief is going to have finalize the old Troden or might be the historical agreement with the Chinese People Liberation Army, or the production facilities regarding the Z-10 Zulu gunship helicopter, and along with that 155 millimeter howitzer guns and VT4, more VT4 for Pakistan Army, because military needs desperately some of the sophisticated hardware. Thank you very much, sir. जी, जहाँ तक चाइना के दौरे की और चाइना का आपका सवाल है, इसकी जो जुज़ियात हैं और डिटेल्स में हम यहाँ पे जाए बगैर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हमारे उनके साथ एक बड़े रवायती देरीना और बड़े प्रोफेशनल ताल्लुकात हैं, और उसकी आई थिंक कि डिटेल्स में जाने की हमें इस वक्त कोई ज़रूरत नहीं कि वो प्रोक्योरमेंट डिटेल्स के अंदर जाने की. आई डोंट थिंक दैट इज़ उसकी कोई इस वक्त यहाँ ज़रूरत है, क्योंकि ये एक जारी और सारी अमल है, जारी रहता है और जारी रहेगा. जो आपने सवाल किया है वेटरन्स के बारे में, देखें ये जो वेटरन्स हैं ये हमारा एक असासा है, ये फ़ौज का असासा है, आर्मी का भी, नेवी का भी, एयरफोर्स का भी. और इस फ़ौज पाकिस्तान के लिए, इस कौम के लिए इनकी बेशबहा कुर्बानी है और हम उनको बड़ा एक्नॉलेज करते हैं. और इसी वजह से तीनों फ़ौज में, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, तीनों में उनकी फ़लाह व बहबूद के लिए और उनकी उसके लिए एक मरबूत तरीका मौजूद है. और उसके तहत जो सा है आप जो रिटायर्ड वेटरन्स हैं उनको लुक आफ्टर किया जाता है, उनके जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं, मसले हैं, उनकी तरफ मुतवज्जो रहती हैं. फ़ौज पाकिस्तान बिल्कुल तवज्जो देती है. जो वेटरन ऑर्गेनाइजेशंस हैं तमाम ममालिक में, इनका जो बुनियादी मकसद होता है वो जो वेटरन्स की जो फलाह बहबूद और उनके मसाइल को उजागर करना होता है. ये कोई सियासी या कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होती. और दूसरी बात ये है कि, और ना इनको होना चाहिए, कि वेटरन होने का मतलब ये नहीं है कि आपको कानून पाकिस्तान से इस्तिस्ना हासिल हो जाए. Being a veteran doesn't provide you impunity from the law if you break any law. और वेटरन ऑर्गेनाइजेशंस को इसी तरह सियासत का लबादा नहीं पहनना चाहिए. सर, नवीद अकबर, आज टेलीविज़न से. सर, आपके प्रेडिसेसर भी और मौजूदा आर्मी चीफ भी बार बार वो उन्होंने कहा तो नहीं ऑन रिकॉर्ड, लेकिन बार वो अपने जेस्चर से ये कि आर्मी जो है वो ए पॉलिटिकल है, और बिल्कुल वादे है. पिछले कुछ अरसे से अगर देख लें तो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में पाकिस्तान आर्मी की कोई किसी किस्म की मुदाखलत नहीं है. ना पाकिस्तान आर्मी वादे कर चुकी है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, और इस पोडियम पे खड़े होकर भी बारहा कहा गया. सर, बात यह है कि उसके बावजूद पॉलिटिकल जमातें जो हैं, सियासी जमातें पाकिस्तान आर्मी को धकेलने की कोशिश करती हैं सियासत की तरफ, और ये इस तरह के बयान दिए जाते हैं कि हम बात करेंगे और हम अगर मुज़ाकरात करेंगे तो उसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को या एस्टेब्लिशमेंट को मौजूद होना चाहिए. जब आर्मी है, और ख़ुद वो कहते हैं, कहने वाले इमरान खान की मैं बात कर रहा हूँ, खुद कहते हैं एक तरफ के आर्मी जो है उसको सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जब पॉलिटिकल मुज़ाकरात हों या जब उनकी मौजूदा गवर्नमेंट से कोई मुज़ाकरात, उसमें आर्मी बैठेगी. एक तो सर ये बड़ी ना समझ में आने वाली बात है, कुछ आप इस ऊपर रोशनी डाल दें. दूसरा सर, इलेक्शन के हवाले से अगर दूसरा क्वेश्चन कि आर्मी को अगर तलब किया जाता है तो इस वक्त पाकिस्तान आर्मी इस मौजूदा सिचुएशन जो है मशरकी और मगरबी बार्डर की, इससे उसमें है कि वो इतने जवान जो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इलेक्शन के दौरान फोर्स की, तो वो फराहम कर सके. देखें, ये जो सियासत का आपने बातचीत की है, इस पर मैं पहले बात कर चुका हूँ कि हमारे लिए तमाम सियासी जमातें, तमाम सियासी लीडर काबिल मोहतरम है. ये एक कौमी फ़ौज है. ये जो बात है जो कि आर्मी करती है, आर्मी चीफ की तरफ से जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके पीछे एक मंतक है, उसको समझना ज़रूरी है. अगर आप अक़वाम आलम
میں دیکھیں تو کسی بھی ملک میں اگر اس کی فوج کو کسی ایک خاص سیاسی سوچ، کسی خاص مذہب، کسی ایک خاص نظریے کی حمایت یا سرکوبی کے لیے استعمال کیا گیا ہے تو اس ملک میں صرف انتشار ہی پھیلا ہے. یہ ایک حقیقت ہے. اس لیے جو پاکستان کے عوام ہیں اور پاکستان کی افواج دونوں یہی نہیں چاہیں گے کہ اس طرح افواج پاکستان کسی خاص سیاسی پارٹی یا سیاسی سوچ کی طرف جھکاؤ کریں، رغبت حاصل کریں، جس طرح ہم کسی خاص ایک مسلک یا خاص علاقے کی طرف رجوع نہیں ہوتے. تو یہ ہماری نہیں، یہ اس پوری ملک کی اور قوم کی ضرورت ہے. اور یہ جو سیاسی پارٹیز ہیں، سیاسی لیڈرز کو چاہیے کہ ہماری اس پیشہ ورانہ سوچ کو تقویت بخشے. However, افواج پاکستان کا اور جو بھی حکومت پاکستان ہوتی ہے اس کا آپس میں ایک غیر سیاسی آئینی رشتہ ہوتا ہے اور آئین کے مطابق رہے گا. اس غیر سیاسی رشتے کو سیاسی رنگ دینا مناسب بات نہیں. آپ نے دوسرا سوال؟ اچھا جی الیکشن کے بارے میں یہ ہے کہ جو افواج پاکستان کی جو تعیناتی ہوتی ہے ان ایڈ آف سول، وہ آرٹیکل 245 آف آئین کے تحت فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے. جو ہمارا جو اس سلسلے میں ان پٹ ہے، وہ ان پٹ جو سا ہے وہ جو وزارت دفاع اس سلسلے میں اپنا ان پٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اور سپریم کورٹ کو دے چکی ہے، جو کہ زمینی حقائق پر مبنی ہے، جو کہ حقائق جو ان سے ہیں متحرک بھی ہوتے ہیں، اس کے مبنی ہے، وہ ان پٹ جا چکا ہے. السلام علیکم سر، اشتیاق گوندل، روز نیوز سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آرمی چیف نے پارلیمنٹ میں سیکیورٹی کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں نئے اور پرانے پاکستان کی بحث کو چھوڑ کر ہمارے پاکستان کی بات کرنی چاہیے. تو یہ آرمی چیف کی طرف سے کوئی پیغام تھا، ان کی خواہش ہے؟ اس حوالے سے بتائیے گا. اور دوسرا سر، اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام عروج پر ہے. تحریک انصاف اور پی ڈی ایم آپس میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ملک کے وسیع تر مفاد میں اس سلسلے میں سیکیورٹی فورسز، عسکری اسٹیبلشمنٹ کوئی کردار ادا کرے گی یا بالکل نہیں؟ دیکھیے، یہ جو بریفنگ تھی نیشنل اسمبلی میں، یہ تو ان کیمرہ بریفنگ تھی. میں آپ کی توجہ دلاؤں گا جو آن ریکارڈ بات ہے. 31 دسمبر 2022 پچھلے سال کی آخری دن آرمی چیف کراچی میں نیول اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ سے بات کرتے انہوں نے یہ کہا تھا، اور ان کی آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز میں بھی ہے، کہ اس وقت ملک ایک جو دشوار گزار جو چیلنجز جن کا درپیش ہے اس وقت ملک کو، اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ان کو نبرد آزما ہونے کے لیے چاہیے کہ تمام سٹیک ہولڈرز آپس میں قومی اتفاق رائے پیدا کریں. آئی تھنک دیٹ از آن ریکارڈ اینڈ سب کے سامنے یہ بات. جن صاحب السلام علیکم، عید مبارک. بڑی مفصل آج آپ نے بات چیت کی. متین حیدر، جی ٹی وی سے. ایک تو یہ بتائیے کہ لاسٹ ویک 10 ڈیز میں ڈی جی ایم آئی، ڈی جی ملٹری آپریشنز، ڈی جی آئی ایس آئی چیف جسٹس آف پاکستان سے ملے، ان کے چیمبر میں بڑی مفصل ملاقات ہوئی. کچھ یہ بتائیے گا کہ یہ بریفنگ کس تناظر میں تھی؟ اور آپ نے کہا کہ افواج پاکستان جو برسر اقتدار حکومت ہے اس کے ساتھ ہے، سپریم کورٹ بھی ایک آئینی ادارہ ہے. تو اس وقت سپریم کورٹ کے جو احکامات ہیں فوج ان کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟ اور ٹویٹر کے اوپر آپ کا بھی اکاؤنٹ موجود ہے، لاسٹ 24 آورز میں یہ ٹرینڈ ہے مارشل لاء اور ایمرجنسی کا، اس کو بھی رسپونڈ کر دیجئے. اور تیسرا یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب نے جس طریقے سے مسلح افواج اور اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں گزشتہ 1 سال میں جو انٹرویوز دیے، جو لب و لہجہ اختیار کیا، کیا آپ سمجھتے ہیں اس وقت وہ سیکیورٹی رسک بن چکے ہیں اور مستقبل کے لیے وہ ایکسیپٹیبل ہوں گے یا ان ایکسیپٹیبل ہوں گے؟ تھینک یو سو مچ. آپ نے 4 پارٹس کیے ہیں. آئی تھنک فرسٹ ٹائم مجھے ضرورت پڑ رہا ہے میں کارڈ پہ لکھوں، کیونکہ 4 کویشچن. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے چاروں سوال سیاسی ہیں اور اس پہ میں جو تجزیہ کروں گا سیاسی ہے. اور میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ افواج پاکستان اور قوم اور ملک کے یہ مفاد میں نہیں ہے کہ افواج پاکستان کو سیاست کے اوپر کے اندر ڈالا جائے. ٹھیک ہے نا؟
تو یہ دیٹ از دی اوور آرچنگ جس پہ آپ بھی ایگری کرتے ہیں, ہم سب ایگری کرتے ہیں کہ یہ عوام کے مفاد میں نہیں ہے. کسی بھی ملک کے اندر جو افواج سیاست یا کہ ایک مذہب یا ایک خاص مسلک یا ایک فرقے کی طرف توجہ ہو جائے, اس کے خلاف ہو جائیں, تو وہ انتشار ہی پھیلتا ہے. ٹھیک ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو بات چیت ہوئی ہے, وہ بات چیت جو سی ہے, وہ اگر وہ اوپن بات چیت ہونی ہوتی, اگر وہ اوپن ہونی ہوتی تو اس کو اوپن ہی کیا جاتا. ٹھیک ہے نا. تو وہ وہاں پہ جو بات چیت ہوئی ہے کسی وجہ سے وہ معزز جو ہمارے جج ہیں, چیف جسٹس ہیں, ان کے اور اداروں کے درمیان ہوئی ہے. ٹھیک. جہاں تک آپ نے بات کی ہے, آپ کا اس میں سوال کیا ہے؟ کنفیوژن ہے کہ عید کے بعد ملک میں ایمرجنسی پلس لگ رہی ہے یا مارشل لا کا کوئی نفاذ ہو رہا ہے. ہمیں تو کوئی ایسا نہیں لگ رہا ہے, لیکن اگر کوئی اس قسم کی چیزیں سوشل میڈیا پہ یہ چیز سامنے آ رہی ہے تو اس کو ڈسپیل کر دیجئے کہ آیا ایسی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے. دیکھیں, میں پہلے بھی عرض کیا ہے کہ سوشل میڈیا میں آئے روز, وہاں پہ میں نے بات کی تھی آرم فورسز کی, ان کے عہدیداران کے بارے میں. یہ میں نے بات کی تھی کہ ان کے بارے میں آئے روز بے بنیاد, بغیر کسی جواز کے, صبح و شام چہرے اور بغیر چہرے کے, نامی اور بے نامی اکاؤنٹ سے ایک تواتر سے ایک پروپیگنڈا جاری ہے. اب یہ آپ معزز لوگوں پہ ہے, جو اتنے تجربہ کار لوگ ہیں پاکستان کے عوام ہیں, کہ وہ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں. I think we have covered all these points if you understand it. السلام علیکم, سعدیہ ستار اور I'm from China Media Group. یہ جو کبال میں کل ایک انسیڈنٹ ہوا ہے, حادثہ ہوا ہے, اس کے حوالے سے بھی جس طرح ہم سوشل میڈیا کی بات کریں, اور آپ نے خود ہی کہا ہے کہ وہاں پر بہت ساری خبریں جو ہیں قیاس آرائیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں, کانسٹنٹ ایک ویلیفیکیشن کیمپین ہے جس میں پھر بھارتی ہینڈلز بھی جمپ ان کرتے ہیں کیونکہ ان کو لینگویج کا ایج ہوتا ہے. اس حوالے سے اگر آپ تھوڑی انفارمیشن دیں گے, کل کا جو حادثہ کبال میں ہوا تھا, کبل میں ہوا تھا, وہ اس کے حوالے سے اگر آپ تھوڑی سی انفارمیشن دیں. دیکھیں جی, یہ کبل میں جو واقعہ ہوا بڑا افسوسناک واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ جو ہماری سوچ اور تھاٹس آر ود دوز پیپل ہو ہیو ڈائیڈ, اور ان کے لواحقین اور جو زخمی ہیں, اللہ ان کو جلد صحت دے. اس کے اوپر آئی جی کے پی کے جو ہیں, انہوں نے ایک مفصل ابھی بریفنگ دی ہے جس میں انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اس کے کیا جو ابھی تک کے شواہد سامنے آئے ہیں, اس سے یہی لگ رہا ہے کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ نہیں تھا. لیکن اس کی تفصیل اور یہ ڈیٹیل جب انکوائری ہوگی, جب پتہ چلے گا, تو دین وی ول بی ایبل ٹو کنکلوڈ دیٹ. یہ ایک 3 منزلہ عمارت تھی جس میں ایک بیسمنٹ تھی, ایک اس کی گراؤنڈ فلور تھی اور ایک پہلی منزل تھی. پہلی منزل کے اندر ایک مال خانہ تھا جس کے اندر جو کانفسکیٹڈ ویپنز تھے اور گولہ بارود تھا وہ بھی رکھا گیا تھا. اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ حادثہ وہاں پہ کسی وجہ سے, حادثاتی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا. جیسے یہ حادثہ پیش آیا تو جو ٹروپس ہیں ہمارے آرمی کے, وہ امیجیٹلی وہاں پہنچے اور انہوں نے ان کی جو فرسٹ ایکشنز تھے وہ اس کی مینجمنٹ تھی. زخمیوں کو نکالنا ہے, ڈیڈ باڈیز کو نکالنا ہے. رات کو جو ہماری اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم بھی پہنچ گئی, اور ویری امپورٹنٹ جو پنڈی سے جو ترکیہ بھی جس نے پہلے گئی تھی, دے آر آلسو دیئر, جو لینڈ سلائڈ تورخم میں بھی موجود تھے. اور ویری امپورٹنٹلی جو آپ کی انجینئرز ہے اور آرڈننس کے ایکسپرٹس بھی وہاں گئے, کیونکہ بہت سا وہاں پہ گولہ بارود جو ہے اس کو ڈیفیوز کرنا ہے, اس کو نیوٹرلائز کرنا ہے تاکہ وہ جگہ سیف کی جا سکے. تو دیٹ پروسیس از اسٹل گوئنگ آن, اور وہ آرمی پولیس کے ساتھ اور ضلع انتظامیہ کے ساتھ کام کر رہی ہے. جی میں نے یہی عرض کی کہ جو انیشل ابھی تک انفارمیشن جو شواہد مل رہے ہیں کہ یہ جو مال خانے میں کے اندر جو گولہ بارود پڑا تھا وہ کسی حادثے کی وجہ سے, میں نے کہا یہ آپ کے پی کے آئی جی کی بھی پریس کانفرنس ہے انیشل, لیکن یہ ابھی انکوائری ہوگی اور اس سے کلیئر ہوگا. جنرل صاحب, ممتاز بھٹی دن سے. جنرل صاحب تھوڑا سا چونکہ ملٹری کے ریلیٹڈ ہے کویسچن, آپ نے کہا کہ آپریشنز کے اوپر ہی رکھے جائیں تو بہتر ہوگا, مگر چونکہ پنجاب میں ایک ایشو چل رہا ہے جو زرعی معاہدہ ہوا پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ ملٹری کا, اس کے اوپر ایک کنٹروورسی بنی اور پھر ہائی کورٹ نے اس کو جو ہے وہ اسٹرائک ڈاؤن کیا ہے یا اس کو معطل کیا ہے. تو یہ معاملہ آپ کا اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو, اس کنٹروورسی کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے, اور آپ کا پوائنٹ آف ویو اس پہ کیا ہے, کیونکہ وہ ایگریمنٹ جو ہے اس کو بھی توڑ مروڑ کے کافی زیادہ جو ہے وہ پھیلایا گیا ہے.
جی یہ 2-3 پوائنٹس ہیں جو میں اس میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ فوڈ سیکیورٹی جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک چیلنج ہے. بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ، کلائمیٹک چینجز کے ساتھ یہ ہم سب کے لیے چیلنج ہے. پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور اگر آپ دیکھیں تو باقی ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک میں بھی وہاں پہ بھی ان کی افواج کو ان کی حکومتوں نے کسی نہ کسی طریقے سے زراعت کے شعبے میں امپرومنٹ لانے کے لیے استعمال کیا ہے. افواج پاکستان کیا رول ادا کر سکتی ہیں زراعت کے اندر بہتری لانے کے لیے، پروڈکشن بڑھانے کے لیے، زیادہ زمین کو قابل کاشت کرنے کے لیے؟ کیا وہ کوئی تکنیکی مدد ہوگی، کوئی مینجمنٹ کی مدد ہوگی؟ یہ فیصلہ صوبائی اور فیڈرل گورنمنٹس نے ہی کرنا ہے. جناب صاحب، خالد محمود، ایکسپریس نیوز سے. جناب صاحب میرا سوال غیر سیاسی ہے. ایک پاکستان میں پروجیکٹ چل رہا ہے ایک طویل عرصے سے سی پیک کا، غیر ملکی سرمایہ کاری سے. اس پروجیکٹ کو گاہے بگاہے ٹارگٹ کیا جاتا ہے مختلف دشمن ممالک کی جانب سے. داسو کے واقعات ہوتے ہیں، گوادر ہے بلوچستان کے کچھ علاقوں میں. اس کا سیکورٹی لیول اب کیا ہے؟ کیا جو چائنیز کمپنیاں ہیں، گورنمنٹ ہے، وہ پاکستان کی جو سیکورٹی مہیا کی جا رہی ہے اس سے مطمئن ہے؟ اور خاص کر جو داسو کے جیسے علاقے میں انجینئرز اور وہاں پہ جو ان کے کارکن موجود ہیں، ان کو مذہبی رنگ بھی دیا جا رہا ہے ان کی موجودگی کے حوالے سے. کیا کمنٹ کریں گے اس کے اوپر آپ؟ دیکھیں جی، چائنیز کی جو ہمارے چائنیز بھائی ہیں ان کی جو سیکیورٹی ہے وہ ہماری ٹاپ پریورٹی ہے. اور حکومت پاکستان بالخصوص پاکستان فوج کے لیے یہ انتہائی حساس اور اہم معاملہ ہے. سی پیک پروجیکٹس کی جو سیکیورٹی ہے اس کے حوالے سے کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا اور چائنیز بھی اس سے مطمئن ہے. جو نان سی پیک پروجیکٹس ہیں اس کے اوپر وزیر اعظم پاکستان نے ایک ایپیکس کمیٹی کے ذریعے تمام کنسرنڈ ایجنسیز ضلعی لیول سے اور صوبائی اور فیڈرل لیول پہ بھی ان کا ایک مکمل سیکورٹی آڈٹ کیا گیا ہے اور متعلقہ ادارے تمام اس وقت ان کمیوں کو، ان آڈٹ کو، اس کو امپروو کرنے میں لگے ہیں. تو یہ this is the position on the security of the Chinese projects, both CPEC and non-CPEC. داسو کا جہاں تک واقعہ ہے اس کے اندر جو وہاں کی ضلعی انتظامیہ اور سیکورٹی ایجنسیز ہیں انہوں نے بر وقت اس کو ڈیفیوز کیا ہے اور وہاں پہ کوئی سیکورٹی سچویشن نہیں بننے دی ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹ ہیز بین، انہوں نے لوکل انتظامیہ نے اس کو ایک جو الزامات تھے ان کو بر وقت ایکشن کر کے ایڈریس کیا ہے. سر ڈاکٹر عرفان کیپٹل ٹی وی سے. بیسیکلی میں نے سر سارا ٹائم موسٹلی جو ٹی وی پہ پروگرامز وغیرہ کیے ہیں بلوچستان کے بارڈر ایریاز میں بھی اور اسی طرح خیبر پختونخوا میں بھی میں نے اس کے اوپر کافی سارا کام کیا. ریسنٹلی ابھی عید پہ بھی میں خیبر رائفل کے اندر ایک پوسٹ ہے بالکل زیرو لائن پہ بارڈر ایریا میں، وہاں گیا بار فینس کے بالکل قریب، اور یہ وہ جگہ تھی جہاں سے شاید بارڈر فینسنگ کا آغاز ہوا تھا. تو آپ نے ٹیررزم پہ بات کی، جیسے آپ نے فرمایا کہ 98% جو ایریا ہے وہ سیکیور ہے، بارڈر فینسنگ ہو چکی ہوئی ہے، اور اس میں نو ڈاؤٹ کہ ٹیررزم کے واقعات میں بھی کمی آئی ہے اور بہت ساری اس کے اندر جو ہماری سیکورٹی فورسز نے آپریشنز بھی کیے ہیں، بہت سا اس کا امپیکٹ ہے ٹیررزم کے واقعات میں کمی میں. لیکن سر سوشل میڈیا پہ ایک کچھ ٹائم سے کچھ چیزیں چل رہی ہیں، رپورٹس چل رہی ہیں کہ شاید پاک افغان بارڈر فینس میں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں ٹی ٹی پی نے باڑ اکھاڑ دی ہے اور وہ وہاں سے انفلٹریٹ کرتے ہیں اور پاکستان میں آ کے ٹیررزم کی کارروائیاں کرتے ہیں. تو اس کے اوپر سر تھوڑی سی رہنمائی کیجیے گا کہ ان رپورٹس کے اندر کتنے حقائق ہیں، کیا یہ ٹھیک ہیں یا یہ جسٹ رومرز ہیں؟ دیکھیں یہ پاک افغان بارڈر پہ میں نے اپنی بریفنگ میں آپ کو بتایا کہ اس کے اوپر کیا کام ہو چکا ہے. یہ جو فینسنگ ہے پاک افغان بارڈر پہ کی گئی، اس کی وجہ سے جو دہشت گردوں کی نقل و حرکت ہے اس کو محدود کر دیا گیا ہے، اور جو اکراس نقل و حرکت تھی جو کہ پہلے لوگوں کی ہوتی تھی، وہ جو ایگزسٹنگ ڈیزگنیٹڈ کراسنگ پوائنٹس ہیں وہ وہاں تک کافی حد تک وہاں تک محدود ہو کے رہ گئی ہے. لیکن ہمیں چند چیزوں کا اس میں اندازہ ہونا چاہیے، ہمیں اس کی وی مسٹ کیپ دیم ان کنسیڈریشن. پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی دو ممالک کے درمیان، چاہے وہ ترقی یافتہ یا ترقی پذیر ممالک ہوں، ان کے درمیان جو سرحد ہوتی ہے اس کو مکمل طور پہ سیل کرنا، چاہے آپ جتنے بھی ریسورسز لگا دیں،
टेक्निकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स लगाने, ये तकरीबन नामुमकिन होता है। बहरी रस्तों से आपके सामने, आप तरक्की याफ्ता बाहर के मुल्कों को भी कवर करते होंगे कि बहरी रस्तों से भी, बरी रस्तों से भी, फ़ज़ाई रस्तों से भी कोई भी दो बॉर्डर्स को मुकम्मल तौर पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम होता है, नामुमकिन होता है तकरीबन। दूसरी बात यह है कि पाक अफगान बॉर्डर 2611 किलोमीटर पे है, इंतहाई दुश्वार टेरेन है। तीसरी बात यह है कि एक पेक्यूलियर सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 50 लाख के लगभग अफगान मुहाजिरीन मौजूद हैं, ऑलरेडी मौजूद हैं। और चौथी बात, अगली बात ये आप समझें कि ये आपको यकीनन नॉलेज में होगी कि औसतन अगर आप देखें तो यौमिया तकरीबन 20,000 लोग क्रॉसिंग पॉइंट्स पे पाकिस्तान अफगानिस्तान को क्रॉस करते हैं। सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं तो सैकड़ों गाड़ियाँ क्रॉस करती हैं। तो देयर इज़ ए लॉट ऑफ मूवमेंट। हुकूमत पाकिस्तान की पूरी तवज्जो है इस जानिब में, और जितने मुतल्लिका इदारे हैं जो कि क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट को डील करते हैं, स्पेशली जो डेजिग्नेटेड क्रॉसिंग पॉइंट्स पे हैं, दे आर वर्किंग कि उस मैकेनिज्म को मज़ीद इम्प्रूव किया जाए, उसको मज़ीद स्ट्रीमलाइन किया जाए। और इसके अलावा ये कि जो भी दो बॉर्डर होते हैं, अगर हम उनको देखें तो इसकी जो मैनेजमेंट है ये यकतरफा नहीं होती, ये दो मुल्कों का बॉर्डर होता है। तो जहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान, सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे, FIA, कस्टम्स और बाकी तमाम एक मरबूत तरीके से काम कर रहे हैं और मजीद करते रहेंगे। ये इंटरम अफगान गवर्नमेंट के साथ भी हुकूमती सतह पे ही बातचीत है कि वहाँ की जो उस साइड की भी सिक्योरिटी है और वहाँ पे भी जो अवामिल हैं और जो मैकेनिज्म है उनको फर्दर इम्प्रूव किया जाए। थैंक यू साहब। ये ज़रा थोड़ा सा एक चीज़ जो है वो अभी मुकम्मल वजाहत उसकी नहीं हो सकी, एक दो जगह पे आपने जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट में भी एक डिबेट है और बहस, ज़ेर बहस है ये मामला कि अफवाज पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है इलेक्शन के लिए वो देने से माजरत की गई है। इसकी क्या वजूहत हो सकती है, ज़रा थोड़ा सा इसको क्लियर अगर कर देंगे। आई थिंक मैं इस बात को वाज़ेह कर चुका हूँ कि अफवाज पाकिस्तान की जो तैनाती है, चाहे वो इलेक्शंस के लिए हो, चाहे वो कुदरती आफात के लिए हो, चाहे वो पोलियो के लिए हो, सेंसस के लिए, इन एड ऑफ सिविल जितनी तैनाती है वो फेडरल गवर्नमेंट करती और आर्टिकल 245 के तहत होती है। वजारत दफा उस सिलसिले में अपना इनपुट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट को दे चुकी है, जो कि ज़मीनी और मुतहरिक हक़ाइक़ पर मुबनी है। So that's what the position is. जी ये काइंडली ये माइक में बोलने से आपकी आवाज। आपने सर इसी जो क्वेश्चन किया उसका मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप पहले इंट्रोड्यूस करा देंगे। मेरा नाम खुर्रम शहजादा है, मैं उर्दू न्यूज़ के साथ काम करता हूँ। आपने कहा कि अफगानिस्तान की जो अभी सिचुएशन हुई है उसके बाद टेररिज्म इंसिडेंट पाकिस्तान में बढ़े हैं। उसके साथ ही आप जिक्र कर रहे हैं कि एक स्टैंड है पाकिस्तान की मिलिट्री का जो उन्होंने सिविल डिप्लॉयमेंट के तनाजुर में सुप्रीम कोर्ट को और इलेक्शन कमीशन को दिया है वजारत दिफा के थ्रू। तो क्या बीइंग ए मिलिट्री स्पोक्समैन आप ये कह रह सकते हैं या कहेंगे कि चूंकि ये इंसिडेंट्स बढ़े हैं इस वजह से चूंकि आपके ऑपरेशन में भी इजाफा हो रहा है तो आप उस डिप्लॉयमेंट को एड नहीं कर सकते या आप इस पोजीशन में नहीं हैं कि इस तरह का कोई काम किया जाए जो आने वाले इलेक्शन है उसके लिए? देखिए, मैंने आपको अपनी ब्रीफिंग में जो सिक्योरिटी की अमूमी सूरत हाल टू ए सर्टन डिटेल आपको बताई है। ये पहले एक सवाल हुआ था कि किस तरह का ऑपरेशन जा रहा है, तो मैंने जो इस वक्त ऑपरेशन हो रहे हैं, जो आगे ऑपरेशन आ रहे हैं, जो एक कंपेन है जिसमें बिल्ड ट्रांसफर इज द मेन फेज फोकस, जिसमें सिक्योरिटी ने एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट दी है, तो मौजूदा और आने वाले ऑपरेशंस की जो नोयत है वो भी आपको बताई है, वो किस तरह की है। मैंने आपको ये भी बताया है कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो आर्मी की फॉर एनी इन एड ऑफ सिविल जो तैनाती है, जो डिप्लॉयमेंट है, इसकी मजाज हुकूमत पाकिस्तान होती है और हमने उसके ऊपर जो अपना मुफस्सल इनपुट है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और सुप्रीम कोर्ट को भी डिटेल में बता दिया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो ब्रीफिंग हुई है उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिया गया वो सारा इनपुट जो हमने देना था। जी कामरान यूसुफ, ये माइक इधर कर दीजिएगा जी।
رانا صاحب انٹروڈیوس بھی کرا دیں. سہیل رانا میرا نام ہے, میں ایڈیٹر ہوں پوسٹ اور بادبان کا. عرض یہ ہے کلبھوشن یادیو ہمارے پاس ہے, کلبھوشن یادیو کا سٹیٹس کیا ہے؟ کیا وہ پاکستان میں ہے یا سول گورنمنٹ کے پاس ہے یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے؟ جی دیکھیں یہ جو انٹیلیجنس ریلیٹڈ آپریشنز ہوتے ہیں, ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے اور جو انٹیلیجنس آپریشنز جو اسپائز پکڑے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کے اوپر جو آپ سوالات کر رہے ہیں, آئی تھنک دی موسٹ اپروپریٹ فورم جو اس کا جواب دینے کا ہے وہ منسٹری آف فارن افیئرز ہے, کیونکہ یہ انٹر اسٹیٹ ریلیشنز میں آتا ہے. یہ جی ایچ کیو از ناٹ دی رائٹ ایجنسی جو کہ اس کے اوپر آپ کو اپنا انپٹ دے سکے گی. فرام ایکسپریس ٹریبیون جی, یہ ایک اصطلاح کہتے ہیں کہ جب آرمی کے اندر چینج آف کمانڈ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی پھر اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی ہے. یہ خبریں بھی آتی رہی ہیں کہ جب سے نئے آرمی چیف نے ٹیک اوور کیا ہے کچھ انٹرنل پرجنگ بھی ہوئی ہے, کوئی کریک ڈاؤن بھی ہوا ہے, اس حوالے سے بتائیں. دوسرا, ایک عام طور پر پرسیپشن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت وہ معاشی مسائل ہوں, سیاسی مسائل ہوں یا سیکیورٹی کے معاملات ہوں, دو لوگوں کا نام آتا ہے آپ کے ادارے سے تعلق ہے ان کا, ایک جنرل باجوہ اور دوسرا جنرل فیض. تحریک انصاف کہتی ہے کہ جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے, پی ایم ایل این کہتی ہے جنرل فیض کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے کیا انٹرنل کوئی اسیسمنٹ ہو رہی ہے کہ آپ کے یہ دونوں جرنیل تھے, کیا انہوں نے واقعی کوئی اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کیا, اختیارات سے تجاوز کیا, کہ ان کے خلاف کوئی محکمانہ کارروائی ہونی چاہیے؟ اچھا جی, یہ جو آپ نے بات کی پرجنگ کی, میں آپ کو کہوں گا کہ آرمی سے ریلیٹڈ اگر کوئی بھی خبر ہے, کوئی آپ نیوز ہے, تو آپ اپنی توجہ صرف آئی ایس پی آر کے پریس ریلیز تک ہی رکھیں, وہیں وہ دیٹ از دی اونلی کریڈیبل سورس. اینڈ جسٹ بائی دا وے آن ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف دس, آپ نے دیکھا ہوگا دیر از آئی ایس پی آر کے بہت سے فیک اکاؤنٹس بھی سوشل میڈیا پہ ہیں. وہاں پہ آئی ایس پی آر کا صرف ایک ہی جو آفیشیل ہینڈل ہے, دیٹ از دی اونلی ایکچوئل سورس جو انفارمیشن کا آرمی کے بارے میں اور آرم فورسز کے بارے میں ہے. تو اسی پہ توجہ رکھیں. تو دیٹ از تو پھر یہ اضطرابی قسم کے جو سوالات ہیں جو کہ مفروضے اور اسپیکولیشن پہ بیسز ہیں, اس پہ آپ نہیں جائیں گے. نہیں, یہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں مزید؟ نہیں, اچھا, جو آپ نے جہاں تک جو آپ نے ذکر کیا, دیکھیں آرمی کا ایک اپنا جو ایک بڑا کمپریہنسو نظام موجود ہے. یہاں لاکھوں افراد اس ادارے میں کام کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں. اس کا ایک اپنا بڑا کمپریہنسو سسٹم موجود ہے فار انسٹیٹیوشن. اگر کوئی تعمیری تنقید ہو اور کوئی چیز ہو جس سے وہ تادیبی کارروائی ہوتی ہے, بٹ دیٹ سسٹم از بیسڈ آن فیکٹس. دیٹ سسٹم جو ہمارا ہے وہ بیسڈ ہے ڈیو پروسیس کے اوپر اور پرووائڈنگ جسٹس ٹو آل دی پارٹیز, ناٹ آن اسپیکولیشنس. تھینک یو ویری مچ, آئی ایم ویری گریٹفل جی, بہت بہت شکریہ.